اس نے میرے بھائی وہ عمل شروع کیا. پہلے زمین پر تھا، اب آسمان پر ہے. عمل آپ سن لیں تو آپ حیران ہو جاؤ گے، اتنا مختصر عمل اور اتنا ہی پاورفل اور اتنا طاقتور عمل. ان کا فائدہ تو سب سے بڑھ کر جو ہے وہ یہ ہے، آپ کے پیٹھ پیچھے جو سازش کرتے ہیں، جو غیبت کرتے ہیں، جو آپ کے پاؤں کاٹتے ہیں، ان کا زبان بند ہو جائے گا. ان کے دل اور دماغ میں آپ کے لیے بغض نہیں آئے گا، محبت آئے گا، پیار آئے گا، اور آپ کو ہر وہ چیز دے گا جو ان کو اپنے خود کا پسند ہے میرے بھائی. تو یہ بہت اتنا آسان عمل اور اتنا بڑے فائدے کہ پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، کوئی بھی اگر جعلی عامل ہو میرے سامنے آئے اور مقابلہ کرے، پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا ایمان ہے اور مجھ میں. نہ کہ جادو منتر سفلی علم جو بھی ہے اس کا دشمن ہے، اس کے توڑ کرتے ہیں 100% نہیں 1000%. اور پوری دنیا کو چیلنج ہے، اگر کوئی ٹکر لینے والا ہے تو آ جاؤ میرے سامنے. ہر مسئلے کا حل اللہ جل شانہ نے اس ہی کتاب میں رکھا ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روحانی کتاب ہے. اس میں آپ کو آیاتیں ملیں گے، احادیث مبارکہ ملیں گے. جادو، سفلی علم، منتر، ٹونا، اس کا ہم دشمن ہے، ان کا علاج کرتے ہیں. اگر آپ کے اوپر 100 سال پرانا بھی کوئی مسئلہ ہو، بندش ہو، جنات کا اثر ہو، تو گھنٹے کے اندر انشاءاللہ تعالی اس کا توڑ گارنٹی کے ساتھ. یہ 200 سال پرانی کتاب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہیں اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے اس ویڈیو میں ایک بہت مختصر عمل بتانے والا ہوں جو کہ بہت ہی نایاب ہیں. اگر آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھو گے تو انشاءاللہ تعالی زندگی میں کوئی بھی مصیبت آپ پر نہیں آئے گی، کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی، کسی بھی مشکل میں آپ نہیں پھنسو گے، کوئی بھی دشمن آپ کا مرتے دم تک پیدا نہیں ہوگا، اور کبھی بھی مال، دولت، عزت، شہرت میں کمی نہیں آئے گی، اور یہ چیز بڑھتے جائے گی. مطلب اگر دنیا میں کسی کو کوئی چیز چاہیے تو دو چیزیں چاہیے: راحت زندگی، راحت والا زندگی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس بہت سارا عزت ہو، دولت ہو، شہرت ہو. ٹھیک ہے، تو اس ویڈیو میں میرے بھائی اگر آپ سب کو یہی چیز چاہیے، مطلب دنیا کا ہر ناممکن چیز بھی آپ ان سے ممکن کروا سکتے ہیں، لیکن اگر جو عمل بتانے والا ہوں آپ یہ کرو گے، 5 منٹ کبھی میرے بھائیو عمل نہیں ہوگا، 5 منٹ سے بھی کم ہوگا. اگر 24 گھنٹوں میں آپ 5 منٹ اللہ کے لیے نکالو گے تو یہ بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے بھائیو. اچھا، عمل بہت آسان ہے، انتہائی آسان ہے. ایک واقعہ آپ سن لیں، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں. ایک میرے بھائی تھا، پاکستان سے پٹھان تھا. اس نے مجھے کہا کہ میرے بھائی، نہ میرے گھر میں عزت ہے، نہ باہری عزت ہے، کسی بھی چیز کو ہاتھ لگاتا ہوں تو وہ میرا اوپر گلٹی ہو جاتا ہے. ہر جگہ میرا پریشانی ہی پریشانی ہے، ہر جگہ مصیبت ہی مصیبت ہے. یعنی جب سے پیدا ہوں اس دن سے لے کر آج تک میں نے سکون کا دن نہیں دیکھا. تو میں نے کہا میرے بھائی، جب تک آپ کا رابطہ اللہ سے نہیں ہوگا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو آپ نماز شروع کر لے، 5 وقت نماز ہر حال ہر صورت میں پڑھے اور اپنے اوپر لازم کر لے. اور اس کے بعد چھوٹا سا مختصر میں نے عمل بتایا، آپ وہ شروع کر لے. اس نے میرے بھائی وہ عمل شروع کیا. پہلے زمین پر تھا، اب آسمان پر ہے. عمل آپ سن لیں تو آپ حیران ہو جاؤ گے، اتنا مختصر عمل اور اتنا ہی پاورفل اور اتنا طاقتور عمل. میرے بھائیوں، حدیث شریف میں آتا ہی، یہ ایک میں مثال دیتا ہوں، عمل نہیں بتاتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں
کہ جو بولنے میں بہت ہی آسان ہے، بہت آسان. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کتنے آسان ہیں، بچے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن تولنے میں سب سے باری ہیں. 7 آسمان 7 زمین، جو کچھ ان کے درمیان، جو کچھ اوپر نیچے، کرسی قلم، سب ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم رکھے. تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا وزن زیادہ ہوگا. تو اسی طرح سورہ کوثر کا میں آپ سب کو عمل آج بتانے والا ہوں. اگر آپ صبح نماز کے بعد اور مغرب نماز کے بعد صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 مرتبہ اگر آپ پڑھو گے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ یہ صورت ہو، اور جب آپ پڑھ لو اول آخر ہو، کم از کم 5 مرتبہ درود شریف. جب آپ یہ پڑھ لو اپنی ہی جگہ پر بیٹھ جاؤ، جیسے آپ نے نماز پڑھ لیا نا، اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، اٹھنا نہیں ہے. اول آخر 5 مرتبہ درود شریف پڑھے، 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، اور سورہ کوثر پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے یہ اس طرح کرنا ہے جس طرح میں کر رہا ہوں. چاروں طرف پھونک مارنا ہے، اس کے بعد دونوں ہاتھ پر پھونک مار کر پوری جسم پر پیر لینی ہے. ان کا فائدہ تو سب سے بڑھ کر جو ہے وہ یہ ہے، آپ کے پیٹھ پیچھے جو سازش کرتے ہیں، جو غیبت کرتے ہیں، جو آپ کے پاؤں کاٹتے ہیں، ان کا زبان بند ہو جائے گا. ان کے دل اور دماغ میں آپ کے لیے بغض نہیں آئے گا، محبت آئے گا، پیار آئے گا، اور آپ کو ہر وہ چیز دے گا جو ان کو اپنے خود کا پسند ہے میرے بھائی. تو یہ بہت اتنا آسان عمل اور اتنا بڑے فائدے کہ اس کا کوئی حد نہیں ہے. اور دوسری بات یہ میرے بھائی کہ دنیا میں اگر آپ کامیابی چاہتے ہو، چاہے دکان میں، چاہے نوکری میں، چاہے بزنس میں، چاہے کہیں پر بھی اگر آپ کامیابی چاہتے ہو، کامیابی ہی کامیابی، تو آپ لوگوں نے ان کو پکا معمول زندگی کا بنانا ہے. صبح نماز کے بعد، مغرب نماز کے بعد 21 مرتبہ، زیادہ نہیں. پھر آپ دیکھیں میرے بھائی کہ کامیابی آپ کے پاؤں چھوتے ہیں یا نہیں. آپ دیکھتے دیکھتے رہ جائیں گے. اور میرے بھائی اجازت ہر کسی کو عام ہے، جو بھی بھائی، جو بھی بہن یہ عمل کرنا چاہتی ہے یا چاہتا ہے تو ضرور کرے. ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، آگے بھی لوگوں کو بھیجے. لیکن اگر آپ ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھو گے نا تو انشاءاللہ تعالی ان کا فائدہ تو آپ کو ملے گا ہی ملے گا. آپ تجربہ کر لیں. بہت بھائی اس بات کو نہیں مانتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ ویڈیو اول سے لے کر آخر تک دیکھیں گے تب اجازت ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. اور اس ویڈیو میں ہر کسی کو اجازت آپ میں، چاہے آپ نے 1 منٹ دیکھ لیا، 2 منٹ دیکھ لیا، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے. لیکن میرے بھائی اگر آپ کی وجہ سے ایک مومن مسلمان بھائی یا بہن مشکل سے نکل آیا، اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی کی بات ہے. اب ایک آدمی جیل میں ہے، ان کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی، اس نے عمل کیا، عمل کے بعد فوراً ان کو کامیابی ملی، رہائی ملی. تو جس نے جو عمل بتایا ہوا ہے مرد دم تک اس شخص کو بھولے گا؟ نہیں بھولے گا نا. تو اس ہی طرح میرے بھائیوں مجھے بھی نہ بلانا، ہر ویڈیو میرا دیکھ لینا. انشاءاللہ تعالی ایک ایسے زندگی کا موڑ آئے گا کہ آپ ہر نماز میں ہر وقت 24 گھنٹے دماغ میں میرا ہی تصور کرو گے، اور میرا ہی جو ہے نا میرے لیے بھی دعائیں کریں گے. یہ جو میں کر رہا ہوں سب سے پہلے اللہ رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس کے بعد اپنے بھائی بہن جتنی بھی لوگ ہیں ان کے بھلائی کے لیے کر رہا ہوں. ایک چھوٹا سا مختصر میں واقعہ بتاتا ہوں، بہت مختصر ہے. میرا جو پیر ہے، جو مرشد ہے جس سے میں بیعت ہوں، ان کا والد تھا.
ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ پیر صاحب میں ہندو ہوں. اس نے کہا میں پیر صاحب ہندو ہوں. تو پیر صاحب نے دیکھ کر ہنس پڑا. اچھا آپ ہندو ہیں؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا کوئی عمل بتا دے، کوئی ایسا چیز مجھے بتا دیں کہ میں بہت زیادہ پریشانی میں ہوں اور یہ پریشانی جو ہے نا ختم ہو جائے. اب پیر صاحب کہتے ہیں ان کو وظیفہ تو دے ہی نہیں سکتا ہوں، ایک تو آئے کبھی نہیں اور دوسرا ہندو ہے، ہندو کو کیا میں وظیفہ دوں. تو میرے مرشد کے مرشد نے فرمایا کہ آپ کو میں وظیفہ دیتا ہوں. اس نے کہا وظیفہ نہیں پڑھ سکتا ہوں. اس نے کہا ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ آپ پڑھ لو گے. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا بس آپ یہ پڑھیں کہ تو ہی تو ہر جگہ تو ہی تو کا کیا مطلب؟ یعنی اللہ، صرف اللہ، تو ہی تو. اب آئی سمجھو، تو ہی تو. تو میرے بھائیوں، جو اکابر ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، ان کا ضرب بھی بڑا ہوتا ہے، ان کا کردار بھی بڑا ہوتا ہے. تو جب یہ عمل ان کو بتایا نا، کچھ ہی دن بعد آیا، بہت زیادہ خوش تھا، حد سے زیادہ. اللہ جل شانہ نے اس بات پر کہ تو ہی تو ہے، اللہ کو یہ پسند آئی اور اللہ نے اس کو اس کی مشکل سے آزاد کرایا. تو میرے بھائیوں، جب ایک ہندو کا میرے رب پر اتنا بھروسہ ہے، اتنا عقیدہ ہے، اتنا ایمان ہے، تو میرا اور آپ کا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ ہمارا ہی کمزوری ہے نا، ہمارا ہی کمزوری ہے کہ ہم اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے. اگر ہم نے اپنے رب کو ایک مرتبہ پہچان لیا نا، تو جب تک ہماری زندگی رہے گی تو رب کے علاوہ کسی اور سے ہم یاری نہیں لگائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.